الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وجاءهم من الله نور وكتاب مبين يا أيها المدثر قم فانذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر وإياه حمد و ثنا کے بعد حمد و ثنا کی اللہ کی صفت ہماری عزت و خالق میرے بھائیوں، جمعہ المبارک کا مقدس دن ہے۔ اللہ جل شانہ اس موسم میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے اوپر جو قدرتی آفات ہیں وہ میلاد پاک کی برکت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے یا اللہ اس قدرتی آفات کو دور فرما۔ اے مالک، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، یا الہی ہم گناہگار ہیں، سزاوار ہیں، لیکن تیری رحمت کے طلبگار۔ تو جو چاہے تو سمندر کو بھی پتھر کر دے اور پتھر میں بھی مخلوق کو روزی پہنچائے۔ تو جو چاہے تو تیری مشیت ہو تو یا اللہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، سزاوار ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے مالک، تو نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا اور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام بیت المقدس، 1,24,000 پیغمبروں کا امام، جس کی خاطر تو نے دنیا بنائی، تو نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بھائی دونوں جہانوں سے کیا مراد ہے؟ زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے۔ دونوں جہانوں سے مراد تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک، زمین کا رقبہ یہاں سے لے کر امریکہ 26,000 کلومیٹر، پہلے آسمان پر جتنی یہ پلینٹ ہے، یہ زمین 14 کروڑ گلیکسیز پہلے آسمان پر سائنسدانوں نے دریافت کی، اور اتنا بڑا جانور اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا یا اللہ اگر یہ ساری قوم منکر ہو جائے، یا اللہ تجھے نہ مانے، تو کیا کرے گا؟ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم من فی الارض جميعا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ اگر یہ سارے لوگ ہی تیرے منکر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا جانور ہے کہ جو مسلط کروں گا جو زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو کھا جائے۔ پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ وہ تیرا جانور کدھر ہے؟ فرمایا میری چراگاہوں میں چل رہا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میں نے سارے پیغمبر جتنے بھی ہیں ان کو اتنا علم دیا ہے جتنا وہ جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پیغمبروں کا علم سمندر کے اندر انگلی ڈبو، اللہ کے علم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو یا اللہ جس کو تو نے دو جہانوں کا سردار بنایا، اس کے صدقے سے ہماری آباد کو دور۔ آمین۔ بھائی وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر کعبہ کو سجایا گیا، وہ آئے جن کی خاطر مدینے کو یثرب سے مدینہ بنایا گیا۔ وہ پیغمبر آئے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جس رات حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے
میں نے رات کو دیکھا سارے انبیاء کی ارواح اور بی بی مریم سے لے کر سیدہ آسیہ سے لے کر بڑی بڑی نیک خواتین جو بھی دنیا سے گزر چکی تھی، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے مہمان بنا کر حضور کے گھر میں بھیج دی۔ فرمایا کہ شام کو رات کو میں نے دیکھا اور آسمان سے نور چمکا جس سے مجھے شام کے محلات نظر آئے اور بصرہ کے اونٹ مجھے چلتے ہوئے نظر آئے۔ آتش کا ایران بجھ گیا، 1400 سال سے آگ جل رہی تھی، بادشاہ سویا ہوا تھا، اس نے رات کو چارپائی ڈالی، آسمانوں کی طرف اس نے نگاہ کی، اس نے کہا آسمان آج حرکت میں ہے، آج وہ تارا نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ اسے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت القرآن میں ام القرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے 1400 سال سے جلتی ہوئی آگ کو اللہ نے بجھا دیا۔ کیسر و کسرا کے کنگن ٹوٹ گئے، بڑے بڑے کنگن تھے، بادشاہوں کے کنگن اور بادشاہوں کے محلات، ان کے بڑے بڑے کنارے سونے کے بنے ہوئے اللہ نے گرا دیے۔ کیوں؟ اب بت پرستی کا وقت ختم ہوا چاہتا تھا اور اللہ کی توحید کا آغاز ہوا کہ فتح مکہ ہوا، آواز آنے والی تھی کہ وہ بندہ آئے گا جو کہے گا لا الہ الا اللہ پڑھو تو سارے کامیاب ہو جاؤ۔ بھائی کیا ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ تو پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھائی قرآن ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو پیدا کیا، میں نے آسمان کو پیدا کیا، میں نے جنات کو پیدا کیا، میں نے جہنم کو پیدا کیا، میں نے اشراط الارض کو پیدا کیا، میں نے حضیرت القدس کو پیدا کیا، میں نے جبرائیل کو پیدا کیا، میکائیل کو پیدا کیا، اکوائیل کو پیدا کیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کی جنسوں کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے سونے کے پہاڑ، سورج، چاند، سب کچھ، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا احسان کوئی بھی نہیں ہے، میرا احسان صرف ایک ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو تم پر احسان ہے کہ تم میں وہ رسول آیا جس کی خاطر موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ پیغمبری لے لے، امتی بنا دے۔ محمد مصطفیٰ کا عیسیٰ نے کہا تھا امتی بنا دے، مصطفیٰ کا اس کی دعا کو قبول کیا، امتی بن کر حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ساری روحوں کو اکٹھا کیا۔ کتنے پیغمبر ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر، ان کی روحوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اللہ نے میثاق لیا۔ کیا میثاق تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اب نبی کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب تک آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ میں چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکتا ہے 70,000 سال کے بعد، اور میں نے اس کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا انا ذالک الکوکب، میں وہ ستارہ ہوں، اس کو ملٹی پلائی کرو 4.5 کروڑ سال بنتے ہیں۔ یہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے روح محمد کو پیدا کیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جلوہ ہے اللہ کی ذات کا۔ آدم علیہ السلام کے اندر
اللہ کہتے ونفخت فیہ من روحی، میں نے روح پھونکی. اب مٹی کا پتلا تھا، اللہ نے روح پھونکی، وہ انسان بن گیا. تو اسی طرح سے اللہ کہتا ہے کہ میں نے جب محمد مصطفیٰ کو بنایا، فرمایا جبرائیل سے کہ جاؤ مدینہ جہاں مکہ سے مٹی لے کر آؤ، مدینہ سے مٹی لے کر آؤ. اب مدینے کی جو مٹی ہے، جس جگہ پر حضور دفن ہے، وہاں سے مٹی کو اٹھایا گیا اور اس مٹی کو جا کر تسنیم کوثر من ماء مہین نور کے پہاڑوں میں رکھ دیا گیا اور اس مٹی کو اللہ نے نور میں تبدیل کر دیا. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے قد جاءکم نور و کتاب مبین. بھائی کتاب پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت تھی، کتاب پڑھنے کے لیے نور چاہیے تھا. اللہ کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. بھائی اللہ نور ہے، اللہ نور ہے تو اللہ کا قرآن نور ہے. اگر محمد مصطفیٰ کا دل نور نہ ہوتا تو قرآن کبھی دل قبول نہ کرتا. بھائی دنیا کی آنکھ سے آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. فرمایا تمہاری اس دنیا میں حور اتنی خوبصورت ہے کہ وہ حور اگر اپنے حسن کو دکھلا دے، اس کے حسن کو دیکھ کر سارے بندے مر جائیں، اتنی خوبصورت ہے. تو جنت کی آنکھ سے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. اللہ کہتا ہے ہر جمعے کو میں تمہیں جنت میں آنکھ دوں گا جس سے تم میری زیارت کرو گے اور محمد مصطفیٰ کی بھی زیارت کرو گے. سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی آدمی کے اندر وہ قوت نہیں تھی جو رسول پاک کو بغور دیکھ سکتا. سارے صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت باجزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نبوت کے قریب گیا تو 70,000 نور کے پردے تھے، اگر ایک پردے کے قریب بھی جاتا تو جل کے خاک ہو جاتا. وہ پیغمبر کیا خبر تھی، وہ مکے کا یتیم ایک دن عرش معلیٰ پر خدا کا مہمان ہوگا. اسے خبر تھی وہ مکے کا یتیم ایک دن عرش بری پر اللہ کا مہمان ہوگا. جس جگہ پر جلتے ہیں جبریل کے، جبریل کہتا کہ نہیں میں جا سکتا، اور جبریل کا درجہ ختم ہو گیا، آگے درجہ انسانوں کا ہے. انسانوں کا درجہ، عبد کا درجہ. اللہ کہتا فوہا الی عبدہ ما اوہا. معراج کی رات میں نے اپنے بندے پر وحی کی تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. اگر کوئی نیک بندہ ہے اور انسانوں میں سے، اللہ کا تعالیٰ قد جاءکم رسول من انفسکم، کہ میں نے رسول کو بھیجا جو تم میں سے ہے. بھائی 3 مخلوقات ہوتی ہے، جنات، نمبر 2 فرشتے، تیسرے انسان. اب تینوں مخلوقات میں مجھے بتاؤ کہ نبی کس مخلوق میں سے ہے؟ اللہ کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے نفسوں کے اندر سے ہے. بھائی اگر وہ جن ہوتے یا فرشتہ ہوتے تو انسانیت کے لیے تبلیغ کرنا مشکل. لوگوں نے کہنا تھا وہ تو فرشتہ اور جن تھے. نہیں، اللہ کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، بشریت کے لباس میں نورانی صفات کے ساتھ اس پیغمبر کو اللہ نے بشر بھی بنا دیا، نور بھی بنا دیا. جو نبی کے بشر ہونے کا منکر ہے وہ تو ویسے ہی کافر ہے. جو یہ کہے کہ نبی بندہ نہیں اللہ کا،
پھر تو وہ حضرت عیسیٰ کی طرح کہے گا حضرت عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، تو فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ سبیشیس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد عبدہ ورسولہ، محمد عبدہ ورسولہ۔ بھائی کچھ کلام صوفیہ کا ایسا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی احمد کون ہے، احد کون ہے، اور قرآن کہتا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر آسمان پر گئی۔ تجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ بندے تھے کون؟ اور جس مذہب کے اندر لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ نبی انسانوں میں تھے، جنوں میں تھے، فرشتوں میں، وہ آگے نبی کی سیرت کیا سمجھیں گے، قرآن کو کیا سمجھیں گے، اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے محمد مصطفیٰ ہے۔ محمد کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ کے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، عبداللہ کس کا بیٹا ہے؟ بتانا مجھے۔ عبد المطلب کا، عبد المطلب کس کا بیٹا ہے؟ ہاشم کا۔ ہاشم کس کا بیٹا ہے؟ عبد مناف کا۔ عبد مناف قصی بن قراب، مرہ بن کعب، لوی بن غالب، لوی بن غالب، فار بن مالک، نظر بن کنانہ، بن مضر بن نزار، بن ماد بن عدنان، بن او بن حمیسہ، بن سلامان، بن بلداد، جلداس، طائف، جاہم، ماہی۔ اور دیکھو یہ سارے سلسلے چلتے چلتے فرمایا بوزمن، کموال، عوام، ابئی بن، آگے چلتے چلتے رشتہ چلا کیدار کا۔ کیدار سے، کیدار کس کا بیٹا تھا؟ کیدار اسماعیل کا بیٹا تھا۔ تو اسماعیل کس کا بیٹا تھا؟ ابراہیم کا بیٹا تھا۔ ابراہیم کس کا بیٹا تھا؟ طارق کا بیٹا تھا۔ طارق کس کا بیٹا تھا؟ ناخور کا بیٹا تھا، وہ سواروں کا۔ آگے سروج کا، فالج، شائق، ارفرشد، بن سام، بن نو، بن لامک، بن متوشلخ، بن جارت، بن مہلائیل۔ مہلائیل یہ فنان کا بیٹا ہے، اور فنان کا بیٹا تھا انوش، اور انوش کے والد کا نام ہے شیش، اور شیش حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ تو محمد مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کس پڑھنے میں ڈال دیا گیا۔ اور بھائی اللہ جس کو چاہے پیچھے بھیج دے، آگے بھیج دے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر بھیجا۔ السلام علیکہ یا اول ابراہیم نے کہا، السلام علیکہ یا آخر موسیٰ نے کہا، السلام علیکہ یا حاشر عیسیٰ نے کہا۔ تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور اتنا رحیم، رؤوف رحیم ہے نبی کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو محمد مصطفیٰ کا کلیجہ چھلی ہو جاتا ہے، وہ اتنا حریص ہے۔ انشاءاللہ آگے پھر بیان ہوگا۔ اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا، نبی علیہ السلام کا دنیا کے اندر قدم رکھنا۔ فرمایا امتی ہذہ مرحومۃ، یہ میری امت ہے رحمت والی، ان پر اللہ کی آزمائشیں آئیں گی۔ وبشر الصابرین، لیکن بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں گے۔
اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مصیبت آئے پڑا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کی سیرت کو، نبی کا میلاد ہم مناتے ہیں، جھڑیاں لگاتے ہیں، جشن کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کی آمد ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے پیغمبر کھڑے ہو جا، ڈرائے لوگوں کو۔ تو نبی کے میلاد کے ساتھ ساتھ نبی کی تعلیم، یہ نبی کا پورا میلاد کے نبی کا دنیا میں آنا، نبی کی سیرت، 7,71,000 لفظ ہے قرآن کے، یہ ساری نبی کی سیرت ہے۔ 1 کروڑ مسائل قرآن کے اندر، یہ سارے نبی کی سیرت ہے۔ تو بھائی ہم ایک سیرت میں نہیں اپنا سکتے بھائی، سارا زور ایک جگہ پر نہیں۔ بتاؤ کہ نبی گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھا کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھا کرتے تھے، بازار میں جاتے وقت کیا پڑھا کرتے تھے، مسجد میں داخل ہوئے کیا پڑھا، مسجد سے باہر نکلے کیا پڑھا، چاند کو دیکھا کیا پڑھا، اللہم الا ولینا بالجبر والایمان۔ اے اللہ یہ چاند چڑھ گیا ہے، ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بن۔ اے اللہ اللہ کے عذاب سے بچا، یہ چاند چڑھا ہے، کون ہے جس نے دعا مانگی ہاتھ کھڑا کر کے کہے، کہ جس نے کہا اللہم اہل علینا بالجبل والایمان والسلامت بالاسلام والتوفیق لما تحب ربی وترضی، ربی وربک اللہ ہے۔ یہ چاند دیکھ کر کس نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ سلامتی کا چاند چڑھا۔ او بھائی ہمارے گناہوں سے زمین گمراہ ہو چکی ہے، رو پڑی ہے زمین، ہمارے گناہوں سے فما وقعت علیہم السماء والارض، اللہ کہتا نہ ان پر زمین روئے گی نہ آسمان روئے گا۔ جب ان میں زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور مرد اپنی عورتوں کا کہنا مانیں گے، بیگانے اپنا ہو جائیں گے، ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا جائے گا، وَشُرِبَتِ الْخَمْرُ، شراب پی جائے گی، اور آگے کیا ہے وَلَعَنَ اللَّهُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، روڈوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نیک بندوں کو لعنت کریں گے لوگ، تو لعنتی تمہیں نظر آتے ہوں گے۔ اللہ کہتا فَلَجَعَلْنَا لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کسی کا نام مت لو، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جو غلط بات کو بیان کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس پر لعنت ہے۔ پوری امت کو گمراہ کر دیا تم نے، پوری امت کے اندر سے تم نے دین کھینچ لیا، پوری امت کو رسول پاک کی سیرت سے دور کر دیا، اس کی سنت سے دور کر دیا۔ پھر کہتے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ بھائی وہ کچھ ہوگا تمہیں دیکھتے رہ جاؤ گے۔ نبی پاک نے فرمایا آسمان سے تیروں کی بارش ہوگی، اس طرح سے کہ بستیوں کی بستیاں بہ جائیں گی، عذاب اس طرح سے آئیں گے تسبیح کا دانہ جس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ توبہ کرو اللہ کے سامنے، واستغفر ربک ثم توبوا الیہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگوں سارے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سارے لے کر صبح اٹھ کر قرآن پڑھو، یا اللہ یہ عذاب، یہ قدرتی آفات محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، اس کے نور کے وسیلے سے، اس کی آمد کے وسیلے سے ساری قدرتی آفات کو دور کرو، آمین، سارے کہو آمین۔ اے مالک صدقہ بیت پاک آل محمد کا، ازواج محمد کا، صدقہ امام پاک کا، صدقہ امام حسن کا، صحابہ کرام کا، صدقہ ابو بکر صدیق کا، صدقہ عمر بن خطاب کا، صدقہ عثمان غنی کا، صدقہ علی المرتضیٰ کا، صدقہ امام حسین کا، صدقہ امام حسن کا، یا اللہ یہ آفات ہم سے دور فرما، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، آمین۔